اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں بنے سردار۔ جب سید الاولیاء کی ماں ہونے کے لیے ام الخیر ہونا ضروری ہے تو جو سید الانبیاء کی ماں ہوگی اس آمنہ خاتون کی شان، اس سیدہ آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبیوں کی مائیں بڑی شان ہو تو حضرت موسیٰ کی امی صندوق کو دریا میں ڈال رہی، رو رہی، روتے روتے اچانک خیال آیا اللہ کا۔ کیا خیال آیا؟ اللہ کی ذات کا۔ فوراً کہے اللہ میں جانتی ہوں میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لیکن تو قدرت والا ہے، اور میں اتنا بھی جانتی ہوں جو چیز تیری امان میں دے دی جائے وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ صندوق ڈالتے ہوئے ایک جملہ کہا میں نے میرا بچہ تیری امان میں دے دیا، تجھے سپرد کیا تیری امان میں دیا، تجھے سپرد کیا تیری امان میں دیا۔ اللہ کی امان مل گئی کس کو؟ موسیٰ کو۔ اب بڑا مشہور بات ہے اس کی طرف نہیں جاتا، وہ صندوق بیٹھا ہوا آیا اور خدا کا کرنا سیدھا فرعون کے محل میں جو نہر جاتی تھی اس میں گھس گیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، فرعون کی بیوی مومنہ، فرعون کافر۔ اے اللہ یہ کافر کے گھر میں تو نے مومنہ کو کیوں بھیجا؟ توجہ کریں، فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے گھر میں تیری مومنہ بندی پہلے سے آئی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے تو فرعون کا نکاح دیکھ رہا ہے، میں موسیٰ کی پرورش دے گا۔ اللہ کی شان ہے یہ، اللہ کی شان، اللہ کی شان تم اور ہم کیا جانے۔ ارے نادان، کروڑوں ماؤں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بندے نے اللہ کی قدر نہیں کی، سب کے لیے ٹائم نکالا، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، یعنی موسیٰ کے پہنچنے سے پہلے اس کی ان کی حفاظت کا انتظام پہنچ گیا فرعون کے محل۔ کس طرح سے اللہ بیٹھا ہے، صندوق آئی، آسیہ، حضرت آسیہ اٹھی، اٹھنے کے بعد صندوق نکالا تو کھولا، خوبصورت بچہ۔ فرعون نے کہا یہ وہی بچہ جس کا مجھے خواب آیا تھا، یہ میری بیوی نے کہا چھوڑ یہ سب کیا تہمات برستی، یہ وہی بچہ کیا وہ دور سے بہ کے آ رہا ہے، دیکھ کے صندوق نزدیک کی ہے، یہ دور سے بہ کے آ رہا ہے۔ ارے فرعون تجھے مجھے اولاد نہیں، لوگ تانا دیتے ہیں لا ولد ہے، اسی کو بیٹا بنانا، اسی کو بیٹا بنانا۔ اب بیوی کی کہی ہوئی بات تو شوہر ٹالتا نہیں جلدی، وہ بیٹا بنانے کی بات آئی تو لیا گود میں، بہت خوبصورت تھی۔ دیکھو نبی جو ہوتا ہے دور میں سب سے خوبصورت نبی ہوتا ہے، ان کا نسب سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا کردار سب سے، یعنی ہر دور میں نبی جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ جب گود میں لیا وہ بھی سوچنے لگا کیا خوبصورت بچہ ہے، میں اس کو پال لوں گا، اپنی اولاد بنا لوں گا۔ اب وہ فرعون جس نے اتنے بچے کاٹے، اس کی پیدائش کے خاتمے کے لیے، اس وجود کے خاتمے کے لیے اتنے بچے قتل کر دیے۔ اب اس نے اپنے محل کی دائیوں سے کہا اس کو جو دودھ پلائے گا اس کو انعام، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی دائی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ ایک دن کے موسیٰ، ارے بچوں کو تو کتے کا دودھ بھی اگر کوئی پلا دے تو بھوکے بچے کتے کا دودھ بھی پی لیتے ہیں، گدھے کا پلا دے گدھے کا پی لیتے ہیں، بکری کا پلا دو بکری کا، لیکن یہ نبی ہے کافرہ کا دودھ، کافرہ کا دودھ، فرعون کے محل کی کافرہ کا دودھ نبی نے نہیں پیا، منہ ہٹا دیا۔ ارے نادان، جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے، جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ حضرت موسیٰ کافرہ کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ مصطفیٰ جانے رحمت کے شعور کا عالم کیا ہوگا۔ جو لوگ نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ حلیمہ کا کیوں پیا؟ میں نے کہا یہی فرق ہے موسیٰ میں اور ہمارے نبی نے، موسیٰ نے کافرہ کا نہیں پیا اور میرے نبی نے جس کا پیا اس کو کافر نہیں پیا، اس کو ایمان کی دولت ہے۔ یہی شان ہے حضرت موسیٰ کافرہ کا پیتے نہیں، اور میرے آقا جس کا پی لیتے ہیں اس کو کافر رہنے نہیں۔ اسی لیے دیکھو جس کے برتن سے، جس کے کشتان سے حضور نے دودھ پیا ہے، اللہ نے سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ ہر بھائی یہ میرے نبی کی شان ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کا نہیں پیا، فرعون گھبرایا، ارے میرا بچہ، حالانکہ غصہ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن مجازن جو اس نے میرا بچہ بھوکا رہے گا، تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن پہلے پہنچ گئی تھی۔
یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی تو فرعون سے کہا فرعون ایک ایسی دائی رہتی ہے ہمارے شہر میں جو بہت پاکیزگی سے رہتی ہے، جو پاکیزہ طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے اس کا پیتے میں نے دیکھا ہے، اگر آپ کہیں اجازت دے تو لاؤں اس کو لے آؤ۔ حضرت موسیٰ کی امی کے پاس دوڑے، امی چلو چلو بھیا تو مل گئے، بھیا مل گئے۔ اور جب فرعون کے دربار میں آئی اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کے ہاتھ میں دیا، اللہ نے الہام فرمایا موسیٰ کی ماں تو نے اس بچے کو میری امان میں دیا تھا، اس کو تو نے میری پناہ میں دیا تھا، جو چیز میری پناہ میں دی جاتی ہے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے دودھ پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کیا، فرعون نے سکہ دیا، کہا کہ روزانہ آیا کرنا میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا، اگر وہاں پلاتی تو ہر وقت خطرہ تھا، اللہ کی امان میں دے دیا، دشمن پالنے پہ مجبور ہو گیا۔ مسلمانوں سوچو، موسیٰ کی امی موسیٰ کو اللہ کی امان میں دے دے تو فرعون کیسا دشمن پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ تم کیوں خوف زدہ ہو؟ نماز پڑھو، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور اللہ کی امان حاصل کرو۔ آپ کے دشمن بھی آپ کے پیسہ خرچہ کر کے پالنے کے لیے مجبور ہو، اور یہی قادریت ہے، توسبہ کا سلسلہ یہی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔